له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات أو قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. برادران اسلام، اللہ احکم الحاکمین نے دنیا پہ انبیاء کو بھیجا اور ہر نبی کو ایک سے بڑھ کے اعزاز دیا اور ایک سے بڑھ کے رفعت دی، مقام دیا. اور میرے اللہ احکم الحاکمین نے
ہر نبی کو کسی نہ کسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے دیگر انبیاء کو بھیجا اور بعض کو بعض پر رفعت دید درجات دیے، اور مالک کائنات نے جب کسی نبی سے ہم کلام ہوئے تو اسے کلیم اللہ کے لقب سے نواز دیا۔ رب کبریا جب کسی نبی نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو لا کر کے اللہ احکم الحاکمین کے گھر بنانے میں اپنی طاقتوں کو صرف کیا، اللہ احکم الحاکمین نے اس نبی پیغمبر کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا۔ جب کسی نبی پیغمبر رسول نے آ کر کے اپنی شارک کو چھری کے نیچے رکھوا کر کے اپنے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ذبیح اللہ کا لقب دے دیا۔ مختلف القابات سے اللہ احکم الحاکمین نے نوازا۔ اللہ احکم الحاکمین نے دیگر انبیاء کی جتنی خوبیاں تھیں، جتنے اعزازات تھے، سارے کے سارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے فرما دیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے جن انعامات سے نوازا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کی بعثت سے پہلے کسی نبی رسول پیغمبر کو ان اعزازات سے نہیں نوازا گیا۔ اللہ رب العزت نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات سے نوازا ہے، تو ایسے معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں کہ رہتی دنیا تب میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ میرے نبی نے اپنی نبوت والا سارے کا سارا دور گزارا۔ میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے نبی کے جو حصے میں معجزات آئے، قیامت آ سکتی ہے، وہ معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ ایسے اللہ رب العزت نے معجزات سے میرے پیغمبر کو نوازا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر بھی کریں تو اللہ رب العزت میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزہ کروا دیتے ہیں۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ نبی کے ہاتھ سے خلاف عادت کوئی امور واضح ہو جائے، کام ہو جائے، نبی سے پیغمبر سے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے ہیں، کہیں قرآن کی صورت میں معجزہ ہے، کہیں میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کرتا ہے تب معجزہ بن جاتا ہے۔ جب کبھی میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو لے کے میدان کارساز میں اترے، اپنے آپ کو پیش کرے، میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کو صرف کرے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تیار ہو جائیں اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرتے، وہاں پہ بھی اللہ رب العزت معجزہ عطا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے، بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا امام اماموں کا امام جس کے پیچھے ہم نے نماز کو ادا کرنی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے، امامت کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دیگر صحابہ کرام تھے جن کے گھر مسجد سے بالکل قریب تھے، وہ تو گھروں سے وضو کرائے، اور جن کے گھر دور تھے وہ وضو نہ کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ لایا گیا، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالا، اتنا چھوٹا پیالہ تھا
کہ اس پیالے کے اندر اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ کروایا کہ میرے نبی کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو بھی کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ وضو کرنے والے، وہ میرے نبی کے صحابی اور میرے نبی کے ہاتھوں سے نکلنے والے پانی سے وضو کرنے والے اور اپنی پیاس کو بجھانے والے صحابہ کرام کتنے تھے؟ 80 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ اسی لیے نہیں اللہ رب العزت نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سنا، عظیم معجزات سے نوازا۔ پھر انس کہتے ہیں ایک موقع پھر بنا کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مدینہ کے باہر پہنچے، مدینہ کے باہر پہنچ کے ایک بازار کے قریب پہنچے، مسجد آ گئی۔ اب پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وضو کرنا ہے، پانی موجود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ موجود ہے۔ میرے نبی نے اپنا پھر ہاتھ مبارک ڈالا اور پھر پانی جاری ہوا، اور اتنا پانی جاری ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 300 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا، اور پھر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنے بڑے بڑے معجزات کہ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے فلاں صحابی کے دل میں کیا گزر رہی ہے، میرا صحابی میرے بارے میں کیا جان رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں۔ ادھر میرے پیارے نبی کا صحابی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا یہاں پہ ٹھہرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، جا کر کے اپنی اہلیہ سے ام سلیم سے کہا اے ام سلیم گھر میں کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں موجود؟ کہا یہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، یہ موجود ہیں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں آج نا بڑا دل دکھ گیا، میں نے دیکھا میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے، میرے نبی کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دھیمی ہو گئی، پست ہو گئی آواز میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے لگتا ہے میرے نبی کو بھوک لگی ہے، کچھ نکال گھر کے کسی راشن دان میں کوئی چیز پڑی تو نکال میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جائے۔ حضرت ام سلیم نے گھر سے کچھ روٹیاں نکالی، ابو طلحہ نے چادر لی، وہ روٹیاں لے کر کے چادر کے کونے میں باندھ دی، اور حضرت انس سے کہا کہ اسے لے جاؤ، اور چھپکے سے جا کر کے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ انس چلے اپنے گھر سے چلے، چادر کے اندر روٹیوں کو چھپایا ہوا، جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں کب اللہ کا نبی پوچھے گا اے انس کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں کر کے آ کے تو یہاں کھڑا ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے پوچھا انس کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا، کھانا دے کر کے بھیجا؟ کہاں جی اللہ کے نبی کھانا دے کر کے بھیجا۔
فرمایا جاؤ ابو طلحہ کو بولو کہ کھانا گھر میں موجود رکھے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا امام خود پیغمبر چل کر کے ابو طلحہ کی دہلیز پہ آؤں گا، اس کے گھر آؤں گا، اور میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا وہ امام ہے، کائنات کا عظیم ترین وہ انسان ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزرا تھا، مدینے کے بازاروں سے گلیوں سے گزرا تھا، مدینے سے گزرا تھا۔ آج بھی جا کر کے دیکھ لے مدینے میں بہاریں ہیں تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ابو طلحہ کو کہا کہ لے جاؤ ابو طلحہ کے پاس، کھانے کو لے جاؤ، اس سے میں آ کے گھر میں کھانا کھائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ بن گیا ہے۔ ابو طلحہ نے تو پہلے کھانا چھپا کر کے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل پڑے، کچھ رفتار سے جا رہے ہیں، ابو طلحہ کے پاس پکے چڑھے جا رہے ہیں۔ انس کبھی دوڑ رہے ہیں کبھی رک رہے ہیں، جا کر کے دہلیز پہ دستک دی، اندر سے ابو طلحہ آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی وہ آپ نے کھانا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کو واپس لوٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ سے کہو میں خود چل کر کے آ رہا ہوں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم اب کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آ رہے ہیں اور اکیلے نہیں آ رہے، اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو چند ایک روٹیاں ہیں، تعداد کی تھوڑی سی روٹی۔ ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہتی ہیں ابو طلحہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ کا نبی جانے اور اللہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھر پہنچے، کہا ام سلیم کو کہو یہ روٹیاں جو ہے نا اس کے ٹکڑے کر دیں، اور ٹکڑے کر کے لے آئے۔ ام سلیم نے ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اس کے اوپر گھی ڈال دیا، اب وہ سالن بن گیا۔ جب وہ سالن بن گیا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے وہ صحابہ کرام جو باہر کھڑے ہیں ان میں سے 10 افراد کو اندر بلاؤ۔ 10 افراد کو بلایا گیا، بیٹھ کے دسترخوان پر سب نے کھانا تلاوت شروع کر دیا۔ میرے نبی نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور میرے نبی نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی ایک ٹولی منگوائی، انہوں نے کھانا کھایا، پھر 10 اور بلوائے، پھر 10 اور بلائے، پھر 10 اور بلوائے۔ انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت 70 کے قریب 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے وہ کھانے کو تلاوت فرمایا، اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ ابو طلحہ نے ام سلیم نے اس کے بعد پھر اس کھانے کو تقسیم کر دیا، پڑوسیوں میں دے دیا، غرباء میں دے دیا۔ میرا نبی جہاں کہیں بھی جائے اللہ رب العزت ایسے ایسے معجزات اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کرواتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن کھڑے، بھوک بڑی لگی، پیاس لگی، بھوک لگی، تڑپا رہی بھوک، دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، کہا ابو بکر ایک آیت کا ترجمہ بتا دو، دیکھنا میرا نبی کیسا ہے، میرا پیغمبر کیسا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا وہ اگر بتاؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا مطلب کیا ہے؟
تفسیر سمجھا دو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تفسیر تھی وہ سمجھا دی, بتا دی اور آگے چل دی. یہ بیچارہ بھوکا, بھوک جسے تڑپا رہی تھی, یہ ویسے کا ویسا. پھر سوچ رہا ہے اب کون آئے, کس سے اپنی بھوک کا اظہار کروں. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا عمر تیرا بھی بڑا مقام اللہ کے نبی کے ہاں, ذرا اس آیت کا ترجمہ کر. وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تفسیر کر دی, چل دی. دیکھا وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی زندگی اس انسان کے لیے وقف کر رکھی ہے, اور اس انسان کے مالک اللہ حکم الحاکمین کے لیے وقف کر رکھی ہے. ابو ہریرہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, ذات مبارکہ آپ کی ہے. پوچھا اللہ کے نبی ایک آیت کا ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا, آپ ذرا سمجھا دیں. پوچھا ابو ہریرہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, ہنسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے ہاتھ سے پکڑ دیا. کہتے ہیں ابو ہریرہ میں تجھے بتاؤں اس آیت کا ترجمہ کیا, مطلب کیا, تجھے تفسیر اور مطالب اس کے مفہوم سمجھا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو پکڑ کے ساتھ لے گئے. مسجد میں پہنچے, دیکھا دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں, ابو ہریرہ بھی آ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہدیہ طور پہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی, اے ابو ہریرہ قریب آ اور اس پیالے کو پکڑ کے ان صحابہ کرام میں پلانا شروع کر دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آیت کا ترجمہ تو میں نے پوچھا, بھوکا تو میں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے صحابہ کا خیال رکھوا رہے. کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ پکڑا, ایک صحابی کو پلایا, میرے دل میں خیال ہے کہیں یہ ختم ہو گیا تو ابو ہریرہ کا کیا بنے گا. دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا, چوتھے کو پلایا, پانچویں کو پلایا. کہتے میں دیکھتا جا رہا تھا جو میں صحابہ کرام کو وہ دودھ پیش کر رہا تھا, اس پیالے میں سے دودھ کی ذرہ پر بھی, بوند پر بھی کمی نہیں آ رہی تھی. میں نے سارے صحابہ کرام کو وہ دودھ پلایا, حتیٰ کہ گھومتے گھومتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. میرے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ دودھ پکڑ لے اور پی لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دودھ میں نے پیا, اتنا پیا, میں نے کہا اللہ کے نبی بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ بس نہیں, اور پی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر سے منہ میں لگا دیا اور دودھ پیا, اتنا دودھ پیا, پیالے میں دودھ کی کمی نہیں آ رہی. اور جس دودھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دے, اور جس کائنات میں دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پیغمبر بن کے آئے, کیا شان ہے اس کے, کیا معجزات کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پی. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اب ظلم ہو جانا ہے, میری تو پسلیوں سے میرا پیٹ باہر آ گیا, اب نہیں پی سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر پہ دودھ کو تناول فرمایا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. آؤ دیکھو آخری معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے, سب سے بڑا, کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے مگر وہ معجزہ ختم نہیں ہوا. وہ معجزہ کون سا معجزہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو آسمان سے اتارا
لوح محفوظ سے اتارا، لوح محفوظ پاکیزہ ترین جگہ، اس کے بعد اتارنے والی ذات اللہ حکم الحاکمین کی ذات، پاکیزہ ترین ذات اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد جس کے ذریعے سے قرآن پاک اتارا جناب جبرائیل علیہ السلام پاکیزہ ترین، پھر اس کے بعد جس کے سینہ اطہر کا انتخاب کیا، اس سینہ اطہر کا انتخاب کیا جو دنیا کائنات کا سب سے پاکیزہ ترین، اور جو کتاب اتری اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے آئی وہ دنیا کی عظیم ترین اور پاکیزہ ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ جو معجزہ دیا ہے، اتنا بڑا معجزہ دیا ہے کہ ہم نے جس مہینے میں اس قرآن کو اتارا ہے وہ باقی مہینوں کا سردار ہے، جس رات میں اس رات کو قرآن کو اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک ترین راتوں میں سے ایک مبارک ترین رات ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو اتارا لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ساری اوپر سے لے کر کے نیچے تک ساری ہستیاں لانے والی، اور جس ہستی پہ اترا جن گھڑیوں میں آیا ساری پاکیزہ ترین کتاب کے لیے بنائی گئی، اور اللہ رب العزت نے یہ بات رکھ دی کہ دنیا تک جب تک قائم ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے آیت اتار دی، قرآن میں محفوظ کر دی، اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے چیلنج کر دیا، کھلا چیلنج رکھ دیا کہ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تمام جنوں انسان مل جائے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کتاب جیسی تو کوئی کتاب کیا ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع میں جب وحی آنا شروع ہوئی، بڑے بڑے عربی دان تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، اپنے اپنے شعر لکھ کے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، اور جس کا سب سے بہترین شعر ہوتا لکھا رہ جاتا، باقی سارے ہٹا دیے جاتے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نہ لکھ، ذرا ایک سورت تو لکھ، میری وحدانیت میں لکھ، سورت اخلاص کو لکھ۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لکھوا کر کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگائی۔ جب مکے کے بڑے بڑے عربی دان تھے، ہاتھوں میں منہ میں انگلیاں کر لی، یہ کیسی اتنی فصیح اتنی بلیغ عبارت ہے کہ ہماری شعر و شاعری تو دور، سب کے شعر اتار دیے گئے۔ آسمان سے آئی ہوئی کتاب کی ایک صورت جو اللہ رب العزت نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دی، وہ لگی رہی۔ اس کے بعد کبھی کسی شاعر کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کو اتار کے اپنا شعر لکھ دے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ کتاب دی، معجزہ دیا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس معجزے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کا انتخاب کر کے اتنے بڑے اعزازات سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے بندہ خدا تو دنیا پہ موجود ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے، دن میں قیام کرتا، اللہ کی کتاب پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے۔ دیکھ لے چھوٹی سی دو صورتیں بھی تجھے بتاتا چلتا ہوں، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مسلمان ہے، مومن اسلام والا، رات کو سوتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد سو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سونے کے بعد جب اس کو موت آئی، مر گیا، قبر میں چلا گیا، قبر میں جائے گا، فرشتے
فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں گے. یہ دونوں صورتیں آ کر کے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یوں اس انسان کو ڈھانپ لے گی جیسے مرغی اپنے چوزوں کو ڈھانپتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, یہ قرآن سے محبت کرنے والے, لگاؤ کرنے والے, محبت اظہار کرنے والے, اس کے ساتھ لگاؤ لگانے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے محبت کی قرآن سے, مر گیا, قبر پھٹے گی. مسلم کی حدیث ہے, قبر پھٹے گی, دیکھے گا بڑا خوبصورت نوجوان, پوچھے گا تو کون ہے؟ جس نے قرآن سے لگاؤ کیا, محبت کی, اظہار کیا اور اپنے سینے کی زینت بنایا, اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنایا. اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. کہ اللہ رب العزت نے بنا کہا ایسی ہدایت دی ہم نے قرآن کو تمہارے لیے شفا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو اٹھائے گا قرآن, سامنے بڑا خوبصورت شخص بنا ہوا, بازو سے پکڑے گا, کہے گا تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو قرآن تو ہے, مجھے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ قرآن کہے گا تو میرے سے محبت کرتا ہے, میں اپنی وفا پوری نہ کروں تیرے ساتھ؟ چل لے کے چلو تجھے رب کبریا کے پاس جا کر کے میں قرآن جسے اللہ نے خوبصورت نوجوان کی شکل دی ہے میں تیری سفارش کروں گا. اللہ رب العزت کے یہ ہے قرآن, یہ ہے میرے نبی کا وہ معجزہ جو اللہ رب العزت نے دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس معجزے کو برقرار رکھا. اور اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن میں کہی کہ دنیا والوں, مومنوں, مسلمانوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں, اگر ہدایت چاہیے, صراط المستقیم چاہیے, شفا چاہیے, رحمت چاہیے, برکت چاہیے, نور چاہیے, اندھیروں سے نکلنے والا نور چاہیے, تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کے ساتھ محبت کر, لگاؤ لگا, پڑھ, اس میں دیکھ اللہ نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو معجزہ پورا کیا, اس میں کیا لکھا, وما علینا الا البلاغ المبین.